آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں اور کچھ اس کے بعد اس کی سفارشات ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فیکٹ ہے کہ یہ رپورٹ حکومت پاکستان نے خود کہہ کے بنوائی ہے آئی ایم ایف سے، تاکہ ایک تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہو کہ پاکستان کا جو آڈٹ ہے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کروایا جائے تھرڈ پارٹی سے، پوری جتنے 80 سال 79 سال جتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے اس کا، کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا، جو مئی کی جنگ کے بعد خاص طور پہ پوری دنیا کو نظر آیا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اگر اس کی ایئر فورس اتنا ٹاپ کلاس پرفارم کر سکتی ہے، ایکسلنٹلی پرفارم کر سکتی ہے، فوج اب لڑائی چھوٹی ہونے کے باوجود، کم بجٹ کے باوجود، انڈیا کا $86 بلین کا بجٹ ہے ڈیفنس کا، پاکستان کا $9 بلین اس سال ہوا ہے بڑھا کے. تو سوچیں اتنے کم بجٹ پہ اتنے بڑے دشمن کو جب شکست دے سکتے ہیں تو کچھ تو ہے ان میں پوٹینشیل. تو وہ اکانومی میں گورننس میں کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ تو پاکستان نے یہ کمیشن کی تھی رپورٹ اور وہ دی گئی، 3 مہینے پہلے پاکستان کے پاس آ گئی تھی. اس میں سے کچھ چیزیں باہر نکلوانی چاہتی تھی حکومت، کیا وجہ تھی اس کی وجوہات نہیں پتہ، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق نیشنل سیکورٹی سے تھا، نیشنل انٹرسٹ سے تھا. لیکن وہ تو ہم دیکھیں تو پتہ چلے کہ واقعی حکومت یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے یا ویسے ہی عوام کو ٹیکنگ فار اے رائٹ. تو یہ ابھی وہ نکلوائے گئے. پھر اس کے بعد اس کو رکھا گیا، روکا گیا، اور روکے جانے کی 2 وجوہات بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس کے ذریعے جو پوائنٹ آؤٹ کیے گئے، جس کا میں آگے بتاتا ہوں کس کس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، کون کون سا وہ مافیا ہے جو اس ملک کو لوٹ رہا ہے، کہ ان کے خلاف ایک جو بھی کارروائی ہونی ہے اس کا ہوم ورک مکمل کر لیا جائے، ان کے بارے میں انٹیلیجنس گیدرنگ کر لی جائے. تو اس لیے اس کو پبلک نہیں کیا گیا. اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ پبلک نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ بدنامی بہت ہے پاکستان کی، اور کرٹیسزم اس حکومت پہ ہونا تھا جو ہوا. لیکن یہ دلیل اس لیے تھوڑی کمزور ہے کہ یہ اس حکومت کے بارے میں رپورٹ نہیں، یہ پاکستان کے بارے میں رپورٹ ہے کہ تمام حکومتوں کے ادوار میں کیا کیا ہوا. صرف ایک حکومت کو ذمہ دار انہوں نے نہیں ٹھہرایا، نہ ہی ایک دور کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا. تو اس لیے اس کو ڈیلے کیا گیا. اور پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ اس رپورٹ کو آپ پبلش کریں، تو اور یہ کنڈیشن ہوگی اگلی انسٹالمنٹ کے لیے. اس کی کنفرمیشن ابھی نہیں ہوئی کہ یہ کنڈیشن ہوگی یا نہیں، لیکن بہرحال یہ لگتا ہے کہ اب آئی ایم ایف اس رپورٹ کی روشنی میں ٹارگٹ سیٹ کرے گا حکومت پاکستان کے لیے کہ آپ یہ اس میں جو سفارشات کی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں اور تب ہم آگے چلیں گے. تو اس میں مافیاز جو انہوں نے مینشن کیے ہیں وہ کافی سارے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بیوروکریسی بہت بڑا مافیا ہے، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو قومی ادارے ہیں، حکومت چلا رہی ہے جس میں 204 ہے، وہ ان کو یا تو پرائیویٹائز کیا جانا چاہیے یا ان کو بیچ دینا چاہیے، یا ان کو صوبوں کو کہیں کہ آپ اس کا بوجھ اٹھائیں. کیونکہ اب این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے اگر سارا پیسہ صوبوں کے پاس جا رہا ہے تو پہلے ہی ہمیں یہ خبر آ چکی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں سے جو ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس سب سے بڑے خرچے ہیں پاکستان کے بجٹ میں، اس میں صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں. تو اب ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ 204 یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی صوبوں کے حوالے کیا جائے، وہ اس کا بوجھ اٹھائیں یا پھر صوبے کنٹریبیوٹ کریں. ان کا جو نقصان ہر سال ہوتا ہے، جس میں پی آئی اے بھی ہے، جس میں پی ٹی وی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن وفاقی حکومت بھی یہ صوبوں کو دینا نہیں چاہتی بہت ساری چیزیں، کیونکہ اپنے پاس کنٹرول ہوگا تو طاقت ہوگی. تو یہ چیزیں طے کرنا پڑیں گی. یہ سفارشات اگر آئی ایم ایف نے کی تو میں کر رہا ہوں، میں اس پہ اپنی بات بھی تھوڑی سی اپنا تجزیہ بھی دوں گا. اور پھر یہ کہ جو فیک اکاؤنٹ کا ایک جے آئی ٹی رپورٹ آئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس آئی ایم ایف کی رپورٹ میں. اس فیک اکاؤنٹ کا ایک پورا یہاں پہ دھندا ہے، مافیا پورا جو چلاتا ہے. اور پھر اس کے ذریعے پاکستان کی بلیک اکانومی تقریباً 60 سے 70% ہے، بس 30 سے 40% ہے جو وائٹ اکانومی ہے، جو ٹیکس نیٹ میں ہے، باقی ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. اسی پہ پاکستان چل رہا ہے اور اللہ چلا رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے شوگر مل مافیا کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، اور یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، بہت کماتے ہیں، امپورٹ پہ بھی ایکسپورٹ پہ بھی، اور بنا کے بھی کسان سفر کرتا ہے، کھربوں روپیہ یہ کما رہے ہیں ہر سال. اس پہ انہوں نے کہا ہے. اور پھر نیب کی رپورٹ ہے جس میں 5.5 ٹریلین روپیز جو ریکور کیے رہے ہیں، بہت بڑی رقم ہے، پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے ریکور کی ہے. اور یہ اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے یہ کہا ہے کہ جو 5 سے 6% جو اس کا ہے ہماری جی ڈی پی کا، وہ بڑھ سکتا ہے ہر سال اگر پاکستان یہ کام کر لے، یہاں اپنے سسٹم کو ٹھیک کر لے، کرپشن کو روک لے، لیکیج کو روک لے. وہ کہاں کا میں آپ کو ابھی اس پہ بتاتا ہوں. اور پھر یہ کہ
جو ٹیکس نہیں ہو وصول کر پا رہے ہم مختلف جگہوں سے، مختلف اداروں سے، مختلف سیکٹر سے، اور ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، امیر لوگوں پہ ٹیکس کم ہے، غریبوں پہ زیادہ ہے، تو یہ اس میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سسٹمیٹک کرپشن جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، بیوروکریٹس جو کر رہے ہیں، اور جس طرح ان کے پاس گاڑیاں ہیں، سینکڑوں گاڑیاں، پیٹرول، یہ گاڑیاں اور پیٹرول تو چھوٹے لیول کی کرپشن، لیکن اس کے نا اثرات سوسائٹی پہ بہت نیگیٹو ہیں، اور اتنی گاڑیاں ہیں، یہ جو خسارے میں جا رہے ہیں ادارے، ان سب میں اتنی گاڑیاں ہیں، اور اتنے ڈرائیور، ان کو پیٹرول، مینٹیننس، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ چیزیں بے تحاشا اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے اس پہ بھی بات تو نہیں کی، لیکن اسے کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو ڈبل ٹیکسیشن ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایکسپورٹ جو پاکستان کی ہوتی ہیں اس میں 40%، 50% ان کیسز تو پاکستان واپس ہی نہیں آتی، اس کی ارننگ وہیں لوگ رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ میں بھی ٹیکس دیا تو یہاں بھی پاکستان میں بھی ٹیکس دیں، ہم ڈبل ٹیکسیشن کیوں کریں؟ تو یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ اس کے آئی ایم ایف نے سفارش کیا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کریں، ایف بی آر کو ٹھیک کریں، ایس سی سی پی کو ٹھیک کریں، جو ہے اور اس کو آپ جو آپ کا کامرس سیکٹر ہے اس کو ٹھیک کریں، جو ریگولیٹرز ہیں آپ کے مختلف اداروں کے ان کو ٹھیک کریں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ٹھیک کریں، بڑے مالیاتی ادارے جتنے ہیں ان پہ بہت انہوں نے زور دیا، اور ایف آئی اے کو مضبوط کیا جائے، وہ کرپشن کو روکے اور پکڑے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے اس کی تعریف آئی ایم ایف نے تو کی ہے، لیکن ہمارے خیال میں وہ ایک سیاسی ادارہ ہو چکا ہے، اور وہ کرپشن سے زیادہ سیاسی جوڑ توڑ پہ وہ زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اگر ایف آئی اے کو زیادہ مضبوط کیا جائے، انڈیپینڈنٹ کیا جائے، تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اور یہی بات آئی ایم ایف نے کہی ہے کہ جتنے ریگولیٹر ہیں، جتنے ادارے ہیں، ایف بی آر ہو، اسٹیٹ بینک ہو، ایس سی سی پی ہو، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو اسٹاک مارکیٹ کو اور آپ کی منی مارکیٹ کو، اسٹاک مارکیٹ کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان کو آزاد کیا جائے، ان میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور میرٹ بیسڈ ان پہ تعیناتیاں کی جائیں، یہ بہت انہوں نے اس پہ کہا ہے۔ تو یہ ہیں کچھ ان کی باتیں، اور اس میں میں دو باتیں ابھی آپ سے کروں گا اس میں جو انہوں نے کہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، دکھا تو نہیں سکتا میں، میرے پاس اتنا ٹیکنیکلی میں ابھی زیادہ ساؤنڈ نہیں ہوں اپنے ولاگ میں انشاءاللہ اس میں انویسٹ کروں گا کچھ عرصے بعد، جب میرے پاس بھی انویسٹمنٹ آ جائے گی تو پھر میں یہ ساتھ ساتھ چیزیں بھی دکھا دیا کروں گا آپ کو۔ لیکن ابھی میں نے جو چیزیں کچھ بات کی ہے کچھ لوگوں سے، اور کچھ میں نے جو ریسرچ کی ہے، اس میں پاکستان کے جی ڈی پی اس وقت تقریباً $360 بلین کے قریب ہے ٹوٹل، اور جو آئی ایم ایف کی اس پہ آیا ہے، اور اس میں یہ جو آئی ایم ایف ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اکتوبر 2025 کے مطابق، اور اس رپورٹ میں جو آئی ایم ایف کی آئی ہے، اس کے مطابق 6% اور یا 6.5% جو جی ڈی پی کا ہے وہ گروتھ پوٹینشیل ہے۔ مطلب اتنا پوٹینشیل ہے کہ اتنا آپ سمجھے کہ جیسے گنے کا رس نکالا جاتا ہے بیلنے میں سے، اور پھر اس کو دوبارہ گھما کے، کسان سمجھتے ہوں گے جنہوں نے دوبارہ اس کو گزارا جاتا ہے، یا آپ گھر میں جب جوس نکالتے ہیں، اورنج جوس یا کسی بھی، تو اس کو آپ اچھی طرح نچوڑتے ہیں تو پورا پوٹینشیل اس کا نکالتے ہیں، بالکل ذرا سا کر کے چھوڑ دیں تو پورا پوٹینشیل، تو زور سے ذرا نچوڑیں گے تو پورا پوٹینشیل۔ تو اگر آپ زور سے اس اکانومی کو نچوڑیں گے نا جو موجودہ ہے، مزید انڈسٹری لگانے کی بات نہیں کریں، مزید ٹرانسپورٹ آپ کی بڑی ہو جائے اس کی بات نہیں کر رہے، مزید آپ کے سروس سیکٹر بڑا ہو جائے، مزید آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں، اس کی بات نہیں کر رہے، جو ایگزسٹنگ سب کچھ ہے اسی کو ذرا زیادہ نچوڑیں۔ سوچیں آپ کہ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ 6 سے 6.5% آپ جی ڈی پی گروتھ ابھی بھی ہو سکتی ہے مزید، اور یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے اگر 6% ہو تو $21 ارب، اور اگر 6.5% ہو تو $23 ارب تقریباً یہ بنتے ہیں ہر سال مزید آپ کی اکانومی میں آئیں گے۔ اور یہ $23 ارب کتنا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پاکستان کا بجٹ $9 ارب ہے، بتایا نا، تو 9×18 9×3 27، تو تقریباً 2.5 ٹائم مور دین پاکستان ڈیفنس بجٹ، صرف ایک سال کا۔ اگر اور یہ آپ کے بجٹ سے 2.5 گنا زیادہ، ڈیفنس بجٹ سے 2.5 گنا زیادہ آپ کے پاس ہی آ سکتا ہے ہر سال، صرف اس کو نچوڑنا زیادہ ہے، اس فروٹ کو، اس پھل کو ذرا زیادہ نچوڑیں، اور نچوڑنے کے طریقے میں ابھی آپ کو اس پہ آتا ہوں، وہ مختصر کروں گا کیونکہ لمبا ہوتا جا رہا ہے میرا ولاگ۔ اور یہ جو ظاہر ہے 9 سے 10 بلین ڈالر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ $35 بلین کی، ٹوٹل ایکسپورٹس $35 بلین، اور آپ صرف اس کو زیادہ نچوڑنے سے $23 بلین آپ کو آ جائیں گے ہر سال مزید۔
تو سوچیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے ایک سال میں. اگر ایک سال میں ہی صرف ہر سال کریں تو پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ آئے, انڈسٹری پھیلے, ہمارا سروس سیکٹر پھیلے, ہماری ایکسپورٹس پھیلیں, ہماری ریمیٹنسز بڑھ جائیں, تو کیا پاکستان میں کتنی خوشحالی آ سکتی ہے. اور یہ جو خیر یہ اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں اس میں ان کو کوٹ نہیں کرتا, آپ کو مثالیں دو میں نے سمجھا دی ہیں. ایکسپورٹس پاکستان کی کتنی ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو فارن ریمیٹنس جو ڈیفنس بجٹ ہے اس پہ. اب میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. اس کے بڑے آسان طریقے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. نیت کس کی صاف ہونی چاہیے؟ ہائیبریڈ نظام کے چلانے والوں کی. ہائیبریڈ نظام کون چلاتا ہے؟ سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ. ان کی نیت صاف ہونی چاہیے. نمبر 2 ان کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور نمبر 3 یہ کہ بالکل فیئر چلیں. جب آپ اس ایشو پہ بات کریں گے تو اس میں نہ آپ کسی جرنیل کو چھوڑیں, چاہے سرونگ ہو یا چاہے ریٹائرڈ. میں یہ دل سے بات کر رہا ہوں, اور میں ہائیبریڈ نظام کے چلانے والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور پاکستان کے تمام ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اس ملک میں کچھ ہیں, اور یہ جن کا دل اس ملک کے ساتھ دھڑکتا ہے, اس ملک کے عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے, اس ملک کو آگے, قوم کو آگے لے جانا چاہتا ہے, جو اس ملک کے غریب بچوں کے پاؤں میں چپل, ان کے تن پہ کپڑا, ان کے منہ میں اچھی خوراک, اور ان کے اچھا اسکول, اچھا ہاسپٹل دیکھنا چاہتا ہے. ان کے لیے یہ میری بات ہے. نہ کسی جج کو جرنیل کو چھوڑیں چاہے حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ, نہ کسی جج کو چھوڑیں چاہے حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ, نہ کسی سیاستدان کو چھوڑیں چاہے وہ کتنا بھی بڑا سیاستدان ہو, کتنی بھی بڑی پارٹی کا وہ لیڈر نہ ہو, نہ ہی کسی بیوروکریٹس کو چھوڑیں چاہے وہ ریٹائرڈ ہو, سرونگ سول بیوروکریٹس کی بات کروں, اور نہ ہی کسی جرنلسٹ کو چھوڑیں, صحافی کو, اینکر کو, کسی ٹی وی چینل کے مالک کو, چاہے آپ کے لیے کچھ بھی کیا اس نے. آپ کے لیے میں جن کو کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آنی چاہیے, میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. آپ کے لیے کرنا زیادہ اہم ہے, یہ اس ملک کے لیے. اور آپ کے لیے وہ اگر 10 روپے کا کرتے ہیں نا, تو یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن کہتا کوئی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا دل دھڑکتا ہے اس دھرتی کے لوگوں کے ساتھ, کہ آپ کے لیے 10 روپے کا کام کرتے ہیں نا, تو 90 روپے کا کھوٹ, 90 روپے کی کرپشن اپنے لیے وہ لوگ کرتے ہیں. اور جتنا بھی بڑی موٹی گردنوں والے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, جن کی گردن کوئی نہیں پکڑ سکتا, وہ آپ کی وجہ سے چلتے ہیں. آپ کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے, ان کی پشت پہ ہے. اس ہاتھ کو ہٹائیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اینڈ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, یہ 5 جو طبقات ہیں, اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے, ان کے مافیا کو ختم کر دیں, تو پاکستان ایک سال میں اتنا پوٹینشل دے گا کہ IMF اس رپورٹ کے بعد آپ کو سلام کرے گی, پوری دنیا سلام کرے گی, یہ قوم سلام کرے گی, اور شکر گزار بھی ہوگی. اگر کچھ کرنا ہے تو اس IMF کی رپورٹ پہ عمل کر دیں. ان مافیاز کو, ان کے ایلیٹ کیپچر کو جس کی بات کی ہے IMF نے, یہ جو ان کو سبسڈیز جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے, ان کی جیبوں میں, ان کے بچوں کی جیبوں میں, ان کے رشتہ داروں کی جیبوں میں, ان کے دوستوں یاروں کی جیبوں میں, ان کے ڈیروں پہ جو پیسہ جا رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, جو گاڑیاں دیکھے جا کے ریٹائرڈ اور سرونگ ملازمین کی, سول ہوں, ملٹری ہوں, ججز ہوں, اور ہمارے جو اینکرز ہوں, اور سیٹ ہوں, جو بھی ہوں, دیکھیں جا کے ان کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اتنا, اور کیوں آ رہا ہے, کیوں نہیں دے رہا ٹیکس, کیوں اس ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا ہے, کیوں ان کو حرام کھانے کی اتنی آزادی ہے. تو یہ آزادی ان کی چھین لیں. اگر آزادی کسی کی چھیننی ہے نا ہائیبریڈ نظام صاحب, تو ان مافیاز کی چھینیں, اس ملک کو لوٹنے کی آزادی, اس ملک میں کرپشن کی آزادی, اور پھر اس ملک سے پیسہ باہر لے جانے کی آزادی, وہاں جائیدادیں بنانے کی آزادی. کر گئے تو آپ کو سلام, نہیں کیے تو ہم تو جانے والے ہیں کچھ عرصے میں, آپ جانیں اور اللہ جانے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.